آپ دیکھیں تو کئی قسم کی قربانیاں ہیں. جس طرح آپ اگر پیدائش 16 باب میں دیکھیں تو خدا جب بنی اسرائیل سے پہلے ابراہیم کے ساتھ عہد باندھنے والا تھا تو خدا نے اسے کہا کہ تم کچھ ایسے جانور لے جس میں گائے، بکری، بکرا، بچڑا ہو اور قمریوں کا جوڑا، قمریے ہوں یا کبوتر ہو، تو آپ اس میں ذبح کریں اور ان دونوں کو، ان جانوروں کو دو حصے کریں، صرف دو حصے کریں، اور دو حصے کرنے سے ان دونوں کو رکھا جائے. اور پھر اس کے بعد وہ جو عہد کرنے والے ہیں، جو عہد باندھنے والے تھے ابراہیم اور خدا، انہوں نے ان دونوں حصوں کے بیچ میں سے گزرنا. ابراہیم پرندوں کو ہناتا رہا، لیکن شام کے وقت ایک ایسا پرندہ، شکاری پرندے آئے، انہوں نے قربانی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھو دی، اس میں سے کچھ کھایا. اور خدا نے ابراہیم کو یہ کہا کہ جو تیرے سرگ سے پیدا ہوں گے وہ 400 سال غلامی میں رہیں گے. آج اگر دیکھیں، اگر آپ 15واں باب پڑھتے ہیں، پیدائش 15واں باب اور اس کی 6 آیت سے 11ویں 12ویں آیت تک اگر آپ پڑھیں گے تو 13ویں آیت میں آپ کو یہ بڑی بات ملے، 400 سال غلامی. میرے سے جو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک قربانی ہے. صرف ابراہیم کی سستی کہہ سکتے ہیں، یا وہ انسان ہوتے ہوئے کامل نہیں تھا، لیکن خدا اس کے ساتھ عہد باندھنے کے لیے تیار تھا. سارا دن بیچارہ وہ بیٹھ کر پرندوں کو ہناتا رہا، روکتا رہا، لیکن جب شام کے وقت دن ڈلنے کو تھا تو شکاری پرندے اس قربانی پر چڑھتے، کیونکہ ذبح کیے ہوئے تھے جانور، اور گوشت کو دیکھ کر پرندے تو آتے ہیں. خدا ناراض ہوا. آج کے دور میں اگر قربانی دیکھتے ہیں تو آپ کو شاید بہت قربانی کا حصہ بازاروں میں، گلیوں میں، روڈوں پر ملے. اگر آپ شریعت کی کتاب اگر احبار دیکھیں تو احبار میں 5 قربانیوں کا ذکر ہے جو یسوع مسیح کی قربانی کا صرف عکس یا پرچھاوا یا پرتو پیش کرتی ہے. 5 قربانی. جب یسوع مسیح آ گئے اس دنیا میں تو اب ان قربانیوں کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. پلوس عبرانیوں 9ویں باب میں وہ بالکل اس کا ذکر کرتے ہیں. کلام مقدس میں اگر آپ دیکھیں تو خروج کی کتاب اس کا 12واں باب ہے. تو خروج میں خدا بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ ہر خاندان، آبائی جو خاندان ہے، وہ اپنے لیے ایک بکرا ذبح کرے جو بے عیب ہو، جو بے عیب ہو، اور وہ ذبح کرے اور پھر اس کو کس طرح کھائے. صبح ہونے سے پہلے آپ نے کھانا ہے، اور اگر بچ جائے تو اسے جلا دینا. اگر اس لحاظ سے بھی آج دیکھیں کہ جو قربانی ہمارے عزیز مسلم بھائی کرتے ہیں وہ تو شاید 6 ماہ کرتے رہتے ہیں، اسی لحاظ سے بھی اس معیار میں نہیں پہنچتے. اور وہ قربانی کیا تھی جو موسیٰ سے خدا نے کہیں مصر میں، اس وقت خدا پروٹھے مارنے والا تھا مصر میں. خدا نے کہا کہ جو بڑا آپ ذبح کرتے ہیں اس کا ڈھول لے کر آپ نے چوکٹ پر لگانا ہے. کیا کرنا ہے؟ چوکٹ پر، اور چوکٹ کے اوپر لگانا ہے. اور جو فرشتہ آئے گا بنی مصر کے پروٹوں کو مارنے کے لیے، جن چوکٹوں پر وہ بنے کا خون لگا ہوگا انہیں وہ نہیں مارے گا. وہ بھی ایک قربانی تھی اور وہ ایک یادگار بھی تھی. اسے یوم کفارہ کے طور پر منایا جانے لگا. خدا کا حکم تھا کہ سال بہ سالہ آپ نے یہ قربانی بنانی ہے، کرنی ہے، آپ نے اس کی یاد بنانی ہے. تو آج اگر کے دیکھتے ہیں میرے سے ہم آج ایک حوالہ پڑھ گئے
رومیو 12واں باب اس کی پہلی آیت۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ آج جو ہم دیکھنے والے مسیح کی قربانی اور پرانے عہد نامہ میں جو قربانیوں کی تعلیم تھی ان سے کیا ہوتا تھا، اور جو مسیح کی قربانی ہے اس میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ یسوع مسیح کی قربانی کو قبول کرتے ہیں ان کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی قربانی دیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں قربانی نہیں دینا، اب قربانی دینے کا دور ختم ہو گیا۔ خدا چاہتا ہے قربانی کا دور ختم نہیں ہوا، قربانی ہوتی رہے گی، قربانی ہوتی رہنی چاہیے، یہ لازمی ہے۔ دیکھیں گے رومیو 12واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ بس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ ہاں جی، شکریہ۔ آج کیا کون سی قربانی جو خدا کو پسند ہے؟ ہمارے اپنے بدن، ہمارے اپنے بدن۔ اور میں ایک اور بات آپ کے لیے کہوں گا، آپ دیکھیے نا متی 10واں باب، خدا نے باقاعدہ تعلیم دی ہے کہ آپ نے کس کس چیز کی قربانی دینی ہے، اور پھر آخر میں آپ نے قربان بھی ہونا ہے۔ قربانی بھی دینی ہے، قربانی نہیں، قربانی ہے کیا؟ میرے خیال میں یہ ساری عمر سلسلہ قربانی کا جاری رہتا ہے۔ قربانی دینی ہوتی ہے، ہر روز آپ کو کوئی نہ کوئی قربانی دینی ہے، ہر روز ہر وقت آپ کو قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہے، یہی سلیق ہے۔ متی 10واں باب دیکھیں، 16ویں دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، بس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزاد بنو، مگر آدمیوں سے خبردار ہو، کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے۔ یہ ایک قربانی ہے۔ آپ مسیح کا اقرار کرتے ہیں، آپ مسیح پر ایمان لاتے ہیں، تو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ خداوند یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کو کہا کہ میں تم بکروں کو بگیاڑوں کے بیچ میں بیچتا ڈالتا، وہ آپ کو پاڑیں گے، آپ کو ضرب لگائیں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن آپ نے کیا رہنا ہے؟ ہوشیار رہنا ہے، بولے رہنا ہے۔ اور یہ اصل میں آپ نے قربانی دینی ہے، اور یہ اہم بات ہے کہ کس طرح کی، اگر کہ آپ 21 آیت پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ بھائی کو بھائی قتل کے لیے حوالہ کرے گا، اور بیٹے کو باپ، اور بیٹے اپنے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہوں گے، ان کو مروا ڈالیں گے۔ یہ آپ جانتے ہیں، ہم جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ہم سے جس قربانی کی توقع خدا کرتا ہے، ہم سے جو قربانی چاہتا ہے، وہ کس قدر ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت میں اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ مسیح کی قربانی، یہ قربانی ہم نے اس لیے نہیں دینی کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، یہ قربانی گناہوں کو معاف نہیں کرتی، یہ قربانی ہمارے گناہوں کو نہیں دھوتی، یہ قربانی ہماری جو خدا کے ساتھ محبت ہے اس کو ظاہر کرتی ہے۔ خدا کے ساتھ جو محبت ہے اس کو ظاہر کرتی ہے۔ گناہوں کو دھونے کے لیے ایک ہی قربانی ہے جو تمام گناہوں اور گناہوں کو پاک کر دیتی ہے، وہ صرف یسوع مسیح کی قربانی ہے۔ عبرانیوں 9 باب میں دیکھیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں 10ویں باب میں کہ آپ نے کون سی قربانی دینی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں
کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ آپ دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہے کہ آپ نے کس کس کی قربانی دینی ہے۔ آپ نے لوگوں کو قربان نہیں کرنا۔ لوگوں کو قربان کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ اب خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ ان عزیزوں کو جن سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، جن کو آپ بہت عزیز رکھتے ہیں، آپ خدا کے اور آپ کے درمیان وہ لوگ حائل ہوتے ہیں جب وہ تعلق تو آپ ان کو چھوڑ رہا ہے۔ یہ مترادف قربانی، برابر قربانی، پھر آپ نے خود قربان ہونا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی حقیقی مسیحی ہیں انہیں ہر روز قربانی دینا پڑتی ہے۔ حقیقی مسیحی مجھے اس لیے کہنا پڑتا ہے کیونکہ سب لوگ جو مسیحی کہلاتے ہیں وہ حقیقی نہیں ہیں، رسمی مسیحی ہیں، نامی مسیحی ہیں، مذہبی مسیحی ہیں۔ صرف وہ مذہبی طور پر وہ مسیحی ہے لیکن حقیقت میں وہ مسیح کے مخالف مسیح ہے۔ اپنے کاموں کردار کے سبب سے وہ مخالف مسیح ہے۔ ایسے لوگوں کی قربانی کو خدا پسند نہیں کرتا۔ اگرچہ آپ امثال پڑھتے ہیں 15 باب تو اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے شریر کے ذبیحہ سے خدا کو نفرت ہے۔ یعنی یہ جو قربانیاں میں پڑھ رہا ہوں یہ راست بازوں کی قربانی ہے، ایماندار کی قربانی ہے۔ ہم راست باز ان قربانیوں کی وجہ سے نہیں بنتے، لیکن مسیح کی قربانی جو ہمیں مفت میں راست باز مفت میں آئے ذرا میرے ساتھ دیکھیں رومیو 3 باب اور اس کی 23ویں آیت 23 دونوں آپ پڑھتے ہیں۔ کسی نے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مقدس کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ 25ویں آیت میں اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ یہ ہے خدا کی راست بازی، مسیح کے خون کے وسیلہ سے، اس کفارے کو قبول کرنے کے وسیلہ سے آپ راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ جب آپ راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں مفت میں تو تب آپ کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ آپ نے ہر روز قربانی دینی ہے، ہر وقت قربانی دینی ہے۔ پھر آپ اپنے خود قربان ہونے کے لیے تیار رہنا ہے۔ یہ مسیحی زندگی نہیں ہے کہ دوسروں کی قربانی دیتے رہے، دوسروں کو قربان کرتے رہے، دوسروں کو فریب دیتے رہے، دوسروں سے چھینتے رہے، دوسروں کو دھوکہ دیتے رہے۔ یہ قربانی نہیں ہے۔ ایسے لوگ اگر قربانی کرتے بھی ہیں تو بھی خدا ایسی قربانی کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ شریر کے ذبیحہ سے خدا کو، ذبیحہ کا مطلب ہے قربانی۔ اگر آپ کلام مقدس میں دیکھیں یسایہ 66 باب تو خدا ایسی قربانیوں سے نفرت کرتا ہے۔ ذرا پڑھ دیں 66 باب 30 کی آیت۔ اگر وہ بیل ذبح کرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے کسی آدمی کو کوئی مار ڈالتا ہے، جو بڑا ذبح کرتا ہے ایسے جیسے کتے کی گردن۔ یعنی جو شخص برائی سے گناہ سے باز نہیں آتا اس کی قربانی خدا پسند نہیں کرتا۔ 66 باب 30 کی آیت۔ جو بیل ذبح کرتا ہے اس کی مانند ہے جو آدمی کو مار ڈالتا ہے، اور جو بھلا کی قربانی کرتا ہے اس کے برابر ہے جو کتے کی گردن کاٹتا ہے۔
جو ہدیہ لاتا ہے گویا سور کا لہو گزرانتا ہے، جو لبان جلاتا ہے اس کی مانند ہے جو بت کو مبارک کہتا ہے۔ ہاں، انہوں نے اپنی اپنی راہیں چن لی اور ان کے دل ان کی نفرت کی چیزوں سے مسرور ہیں۔ شکریہ۔ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ یہ سایہ کی جو صحیفے کو ہم پڑھتے ہیں، پرانے عہد نامہ میں سے انجیل کا درجہ دیا گیا۔ اس دور میں جب مسیح نہیں آئے تھے تو اسے بطور انجیل کے یعنی خوشخبری کے پڑھا جاتا تھا، اکثر پڑھا جاتا تھا۔ یہ سایہ کا وسیلہ خدا مخاطب ہے کہ بنی اسرائیل کو کیا اگر میرے لیے انہوں نے قربانی دینی ہے، میرے لیے انہوں نے نذرانے دینے ہیں، پیش کرنے ہیں، یا ہدیہ لانا ہو یا خود جلانا ہو، سب سے پہلے کیا کریں گے؟ مجھے قبول کریں، میرے کلام کو قبول کریں۔ یہ سایہ پہلا تھا اور اس کی 11ویں آیت بھی پڑھ دی پلیز، 14ویں تک سیم اسی طرح کی بات ہے۔ ہم آئیں گے اسی بات کی طرف کہ خدا کس طرح کی قربانی کو پسند کرتا ہے۔ پڑھیں۔ خداوند فرماتا ہے تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ خدا کہتا ہے تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے، بے شک آپ 10 قربانیاں دیتے ہیں، آپ 100 قربانی دیتے ہیں، آپ جتنے جی چاہے بیل بچڑے سب کر لیں، خدا کہتا ہے مجھے کوئی تمہاری قربانیوں سے سروکار نہیں، میں ان کو نہیں دیکھتا، میں ان کو لائق نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ آپ کو اگر یہ قربانی دینی ہے تو اپنا دل مجھے دے، دل سے مجھے قبول کریں، دل سے آپ ایمان لائیں۔ آپ تو خدا کی مخالفت جو کرتے ہیں وہ بھی قربانی کرتے ہیں، جو خدا سے دعوت رکھتے ہیں وہ بھی۔ ہمارے کئی ایسے عزیز ہیں جو اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے دیکھ پکا دیتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جی کچھ پانڈے کسی کو کھلا دیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس قربانی دینے سے آپ ٹل جائے گی۔ لیکن آپ اگر کہ یسایہ 66 باقی جو آیت پڑھے تو خدا کہتا ہے انہوں نے وہ چیز پسند کی جو میری نظر میں بری تھی، میں بھی ان کے لیے آپ کو دوں گا۔ جن سے یہ ڈرتے ہیں وہ ان پر لاؤں گا۔ قربانی تو صلح کرواتی ہے، قربانی تو ایک کرتی ہے۔ اگر کہ آپ کی خدا کے ساتھ صلح ہوتی ہے تو پھر آفت مصیبت تو نہیں آنی چاہیے۔ کیا ہے؟ ہاں جی آگے بڑھیں۔ میں مینڈوں کی سوکھتی قربانیوں سے اور فربا بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکریوں کے خون میں میری خوشنودی نہیں۔ جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے تو کون تم سے یہ چاہتا کہ میری بارگاہوں کو رولو؟ آئندہ تو بادل ہدیے نہ لانا، مقبول دیکھنے سے مجھے نفرت ہے۔ جو لوگ گناہ کی حالت میں دعا عبادت کرتے ہیں یا کسی طرح کی دعا بھی ایک قربانی ہے، عورتوں کا فن ایک قربانی ہے، ہم آگے جا کر دیکھیں گے۔ اگر کہ آپ گناہ کی حالت میں لاتے ہیں تو یقیناً خدا کو پسند نہیں۔ اگر کہ یہ برتن گندا ہو، اس میں مٹھائی لا کر آپ کو دی جائے، آپ کھا لیں گے، لائق کریں گے، یا کوئی اور اچھی چیز پیش کی جائے، لیکن یہ برتن گندا ہو تو آپ پسند کریں گے؟ شاید برتن کو پکڑنا بھی پسند نہ کریں۔ تو خدا وہ ہے جو پاک ہے، جس کی آنکھ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ حبقوق کا صحیفہ اگر آپ پہلا باب پڑھتے ہیں، 12ویں آیت۔ میرے چیزوں کیا خیال ہے؟ ہماری ریاست، عبادت یا سخاوت یا ہماری قربانی خدا سے صلح کرواتی ہے؟ یہ صلح کی کوئی بات نہیں۔ اب دیکھیں اس قربانی کے وسیلہ سے، جس کے وسیلہ سے ہم پاک ہوتے ہیں، اس قربانی کو دیکھیں جو عظیم قربانی ہے۔ اب مجھے اور آپ کو قربانی دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ قربانی کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ نام آپ 13 کیونکہ بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ شکریہ۔ میں اور آپ اس وقت قربانی عبادت کے لائق ہوتے ہیں
مسیح کے خون سے دھل جاتے ہیں. صرف مسیح کا خون ہے جو ہمارے مردہ کاموں سے ہمیں آزاد کرتا ہے, ہمارے دلوں سے نفرتی چیزوں کو نکال دیتا ہے, عداوت, نفرت, بغض, نشہ بازی وغیرہ وغیرہ. زیادہ تو قربانی یا رات جو چھڑکی جاتی تھی اس سے پتیج ہوتی تھی, لیکن روحانی طور پر نہیں ہوتی. خدا یسوع مسیح نے جو کفارہ دیا ہے, خون بہایا, وہ ہمیں روحانی طور پر پاک کرتا ہے. جس طرح کہ زبور نویس بڑے بچے ذبح کرنے کے بعد سوکھنی قربانی کے طور پر پیش کرنے کے بعد کہتا ہے, خدا تو مجھے اپنے ذوبے سے مجھے دو, میں تب پاک ہوں. یعنی میرے اندر کا گناہ, میرے اندر کی شرمندگی تو ہی دھو سکتا ہے, تو ہی پاک کر سکتا ہے, تو ہی مجھے بدل سکتا ہے. تو کیا آج اس قربانی کو قبول کیے بغیر میں اور آپ مردہ کاموں سے توبہ کر سکتے ہیں, مردہ کاموں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ اسی لیے جو لوگ عبادت یا ریاضت کرتے ہیں یا قربانیاں دیتے ہیں وہ مردہ کام بھی کرتے ہیں. ان کے کاموں سے آپ سمجھ سکتے ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں جو خدا کو ناپسند ہو. کچھ لوگ چوری کے بڑے بچڑے بھی ذبح کرتے ہیں, کچھ لوگ رشوت لے کر بھی وہ بھی فخر محسوس کرتے ہیں, لوٹ مار کرنے والے بھی, دوسروں کا حق کھانے والے بھی, وہ سمجھتے ہیں ہمیں بڑی قربانی دے دی. کئی لوگوں کو قربان کیا ہوتا ہے, کئی لوگوں کا حق چھینا ہوتا ہے. عبرانیوں 7 باب کی 25 میں ہے. اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے, کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. وہ جو مر گیا تھا, مصلوب ہوا, دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, اب وہ باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھ کر مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے ان لوگوں کی جو لوگ اس کی قربانی کو قبول کرتے, جو اس کے صلیبی کفارے کو قبول کرتے, جو بڑے بچڑے کی قربانی کرتے ہیں ان کی شفاعت نہیں کرتے, لیکن ان کی وہ شفاعت کرتا ہے جو اس کی قربانی کو, اس کے کفارے کو قبول کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں. 10ویں باب کی آپ 4-5 آیت پڑھیں. کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بروں کا خون گناہوں کو دور کرے. یہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بروں کا خون ہمیں گناہوں سے یا گناہ ہم سے دور کرے. اسی لیے وہ دنیا میں آیا, دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک مدد تیار کی. پوری شوقی قربانیوں اور گناہوں کی قربانیوں سے خوش, یعنی جتنی قربانیاں جو بنی اسرائیل کرتے تھے ان سے خدا خوش نہیں. اگر آپ دیکھیں تو خدا جب ابراہیم کو بلاتا ہے اسحاق کی قربانی کے لیے, تو اسحاق کو قربان کرنے کے لیے جب ابراہیم جاتا ہے, اسحاق پوچھتا ہے کہ آگ ہے, لکڑیاں ہیں, لیکن برا نہیں. تو خدا کیا کہتا ہے؟ خدا خود اپنے لیے مہیا کرے, خدا خود اپنے لیے, یعنی 1900 سال تقریباً 1900 سال پہلے ابراہیم کا اشارہ مسیح یسوع کی طرف تھا, اور یوحنا بپتسمہ لینے والا بڑی گرہنی کے ساتھ کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا بندہ ہے جو بات ابراہیم کے ساتھ خدا نے کی تھی, جو ابراہیم نے کہا تھا وہ آج خدا پورا کرنے کے لیے اس زمین میں اترا, یہ خدا کا بندہ ہے جو جہان کے گناہوں کو کیا لکھیے. سایہ کیا کہتا ہے؟ ہماری بد کرداری اس پر, وہ ایسے اسے لے گئے جیسے برا بھیڑ اپنے بال کٹوانے کے بالوں کے سامنے خاموش رہتی. یہ بہت مشکل پیش ہوئی تھی جسے خدا نے پورا کرنا تھا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے, اور خدا نے کبھی کسی طرح بھی منہ نہیں کھولا. لکھا ہے کہ وہ گالی کھا کر گالی, وہ بے عیب تھا. اگر گالی دیتا تو وہ بے عیب نہ رہتا. بنے کا بے عیب ہونا لازمی. آج کل دان کو توڑ دیتے ہیں, دودھا کھا دیتے ہیں, ایسے کام بھی کرتے ہیں, اور کسی طرح کا کوئی نہ کوئی خبرہ بھی دے دیتے ہیں کئی لوگ, یہ بھی لازم نہیں. لیکن حقیقت میں جو قربانی خدا کو پسند ہے, میرے عزیزوں ایک بات آپ کے لیے چاہوں گا, میں نے دھرا بھی دیا لیکن میں چاہتا ہوں
آپ دیکھیں مثال اس کی آخری آیت، دو طرح کے لوگ ہیں وہاں پر قربانی دینے والے. کتنے لوگ ہیں جی؟ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو بیل بچنے ذبح کرنے والے ہیں، دوسرے صرف دعا کرنے والے ہیں. صرف دیکھیں کیا لکھا آخری آدمی، شریروں کے ذریعہ سے خداوند کو، یعنی دو طرح کے لوگ ہیں. انسان کی یہ بڑی خوبصورتی ہے. انسان کا جو مصنف ہے آپ اسے جانتے ہیں، سلیمان جو حکمت اور دانائی کا بادشاہ، جس کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا تھا نہ تیرے جیسا پہلے ہوا نہ پھر کبھی ہوگا. اور انسان کی کتاب میں آپ دیکھیں ایک ہی آیت میں وہ دو طرح کے لوگوں کو پیش کرتا ہے. خدا نے یسوع مسیح اپنی تمثیلوں میں دو طرح کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں. کیا لکھا ہے؟ شریر کے ذریعہ سے خداوند کو نفرت کرتا ہے، پر راستگار کی دعا اس کی، اگر کوئی راستگار دعا کرتا ہے تو خدا اس کی خوشبو لیتا ہے. اگر آپ مکاشفہ 5واں باب دیکھیں 8ویں ہے، مکاشفہ 8واں باب اس کی 5ویں ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ مقدسوں کی دعائیں کس قدر خدا کو پسند ہے کہ خدا کے حضور مقبول کی مانند پہنچتی ہیں، خوشبو کی طرح پہنچتی ہیں، بقیلا سونے کے پیالوں میں پیش کی جاتی ہیں. کیا مناسب ہے؟ اگرچہ بڑے بچڑے کے جتنی چیز ہے قربانی دیں، لیکن وہ آپ کے گناہوں کو نہیں دھوتے. ایک وقت تھا جب مسیح کے آنے سے پہلے وہ بیلوں بچڑوں کا خون مذبح پر چھڑکا جاتا تھا اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہل کے صندوق پر لگایا جاتا تھا. خدا پسند کرتا تھا اور وہ جو بڑے بچڑے کا خون تھا اس گناہوں پر پردہ ڈال دیتا تھا. مسیح کے آنے سے پہلے، مسیح کے آنے سے پہلے، مسیح کے آنے کے بعد اب بیلوں بچڑوں کا خون پردے کا کام بھی نہیں کرتا. اب وہ پردے کا کام بھی نہیں کرتا، کیونکہ خدا جب کوئی بھیڑ بچڑے کی قربانی کرتا ہے تو یقیناً وہ مسیح کی قربانی کو راضی کرتا ہے. اب کئی لوگ ہمارے جو عزیز بہن بھائی یسوع مسیح پر ایمان بھی رکھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، سال میں سالہ پوچھتے رہتے ہیں آئیں یا کیا کریں، آئیں یا نہ آئیں. آپ دیکھیں میرے ساتھ ایک حوالہ، پہلا کرنتھیوں 10واں باب، اس کی ایک آیت پر ہم غور کریں، صرف ایک آیت، 10واں باب 18ویں آیت. جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو، کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ شکریہ. جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو، کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ پولس رسول کیا کہہ رہا ہے؟ اس وقت ملے جلے تھے، اس طرح کی اعلان کی نہیں تھی جس طرح کی اب ہے. اس وقت کوئی انجیل مقدس نہیں تھی، اس وقت یہ خط پڑھا نہیں جاتا تھا. پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو صرف ان کے سوالوں کا جواب دیا، جس طرح آج مجھے لوگ پوچھتے ہیں کھائیں یا کیا کریں، تو میں انہیں یہ آیت ہی سناتا ہوں، بس انہیں اور کسی کو کچھ کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں رہتی. تو کہتا ہے پولس کیا کہتا ہے کہ جو قربانی اسرائیلی کرتے ہیں ان پر کیا کرو جی؟ نظر کرو. یعنی جو قربانی اسرائیلی کرتے ہیں وہ بھی آپ نہ کریں، ان میں بھی آپ شریک نہ. اگر آپ جو اسرائیلیوں کی قربانی کرتے ہیں، جو شریعت کے مطابق، جو خدا کے حکم کے مطابق، کلام مقدس کے مطابق کرتے ہیں، اگر آپ وہ بھی کرتے ہیں تو بھی آپ مسیح کا انکار کرتے ہیں، اس قربانی کا انکار کرتے ہیں جس سے آپ کے گناہ دھلے تھے، جس خون سے آپ پاک ہوئے. عبرانیوں میرے ساتھ دیکھیں ذرا 10واں باب اس کی 26. کیا آپ کو مسیح کا انکار کرنا چاہیے؟ ایک آیت میں آ کر میں آپ کو دیتا ہوں، اس کے بعد ہم دعا کریں گے. 26ویں آیت، کیونکہ 10واں باب، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد
اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہے، گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہے۔ کیا یہ خط آج لکھا گیا، تقریباً آج سے 2000 سال پہلے، یہ 60-65 کی بات ہے، پہلی صدی۔ اس وقت اسرائیلیوں کے لیے یہ بات بہت مشکل تھی، کیونکہ اسرائیلیوں کے پاس ثبوت تھا کہ پرانے عہد نامہ میں یہ لکھا ہے۔ اس وقت تو انجیل مقدس تحریر نہیں، وہ کہہ سکتے تھے کہ پولس تو کیا کہہ رہا ہے، شریعت کو رد کرتا ہے، تو خدا کی مخالفت کرتا ہے۔ موسیٰ کی شریعت میں ہم نے پایا ہے ہم قربانیاں کرتے ہیں، خدا ان قربانیوں کی راحت میں خوشبو دیتا تھا، خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا تھا، خدا ابر میں ہماری حفاظت کرتا رہا، آگ کے ستون میں ہمارے آگے آگے چلتا تھا، خدا ہمارا حرامل اور جنابل تھا۔ تو کہتا ہے کہ آپ کو یہ قربانی نہیں کرنی یا کوئی اور قربانی نہیں رہی۔ آج کے لوگوں کے لیے مشکل نہیں، لیکن اس وقت اسرائیلیوں کے لیے یہ مشکل بات تھی، ان کو یہ چھوڑنا قربانی دینا تھی اور مسیح کی قربانی کو قبول کرنا بھی مشکل تھا۔ عبرانیوں کے نام کا مطلب ہی اصل اسرائیلیوں کے نام ہے، عبرانیوں کے نام، عبرانی اسرائیلیوں کو کہا جاتا ہے۔ باقی 10 بات ہے، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ آپ کیا قربانی یہ دیتے ہیں؟ یہ قربانی ہے جو ہر وقت آپ نے دینی ہے۔ کب دینی ہے؟ ہر روز اور ہر وقت۔ 32ویں آیت اور 33ویں آیت۔ بس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا، مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا۔ اب دیکھیں، یہ بھی ایک قربانی، اور کسی کے سامنے میں نے کیا کرنا ہے؟ کیا اقرار کرنا ہے؟ میں گناہگار تھا اور خداوند میرے لیے مصلوب ہوا، میرے لیے مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن جی اٹھا کہ مجھ گناہگار کو راست باز ٹھہرائے۔ یہ اقرار کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں آج بھی لوگ یسوع نام سننا پسند نہیں کرتے، لیکن ہمیں اگر فتح ہے تو یسوع نام میں، اگر ہماری خدا کے ساتھ صلح ہے تو یسوع نام میں، اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائے۔ سب ناموں سے اعلیٰ یسوع نام ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ اقرار کریں یا انکار کریں؟ جب آپ یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں آپ لوگوں کو راضی کرتے ہیں، جب آپ اقرار کرتے ہیں تو لوگ یقیناً ناراض ہوتے ہیں، لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اقرار کرنا چاہیے یا انکار کرنا چاہیے؟ صرف یسوع مسیح کی قربانی کو قبول کرنے سے ہمارے گناہ مٹائے جاتے ہیں، قربانی دینے سے نہیں، قبول کرنے سے۔ یہ فرق بھی ہے، یہ نہ کہنا کہ میں روز قربانی دیتا ہوں شاید میرے اس لیے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وہ یسوع مسیح کا خون ہے جو ہمیں دھوتا رہتا ہے، پاک کرتا رہتا ہے۔ میرے ساتھ آپ نکالیں کرسیوں کے نام پالوس رسول کا تھا، کرسس کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا تھا، اس کا دوسرا باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت ہم اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامقصونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے۔ سب یعنی یسوع مسیح کی قربانی کو قبول کرنے سے جو آپ آدم سے لے کر پیدا ہوئے وہ معاف ہوئے، اور جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی معاف ہوئے، اور جو آپ کریں گے وہ بھی معاف ہوئے۔ کوئی اور قربانی آپ کو یہ تسلی دے سکتی ہے؟ کوئی اور قربانی آپ کے گناہوں کو مٹا سکتی ہے؟ آپ کو خدا کے پاس آنے میں دلیری ہو سکتی ہے؟ کسی اور قربانی کے وسیلہ سے آپ کے خلاف جو آپ کی جو اپنی کتاب ہے وہ مٹائی جا سکتی ہے؟ صرف یسوع مسیح کی قربانی، صرف یسوع مسیح کا خون ہے جو ہمیں تمام ناراضگی اور گناہوں سے پہلے یوحنا کے خط میں اور پہلے باب کی شاخ میں اپنے اندر ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہے حقیقی مسیح کی قربانی جو خدا کے ساتھ ہمیں ایک کر دیتی ہے۔
کیا کر دیتی ہے؟ خدا کے ساتھ ایک، خدا کے ساتھ ایک تن کر دیتی ہے۔ میرے ساتھ آپ دیکھیں ایک حوالہ اور، پہلے افسس کی کلیسیا کے نام تھا، دوسرا باب اس کی 14 آیت تھا، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا۔ کیا؟ انسان اور خدا کو اپنے بدن کے وسیلہ سے ایک، جس طرح میاں بیوی ایک ہوتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں روح القدس کے وسیلہ سے۔ جب روح ہمارے اندر آ جاتا ہے تو ہم خدا کے ساتھ ایک ہوتے ہیں۔ آگے اور جدائی کی دیوار کو بیچ میں تھی ڈھا دیا، چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی یعنی وہ شریعت اس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے مفہوم کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ اب دیکھیں، یہ مسیح کی قربانی ہے جو جدائی کو ختم کرتی ہے، جو خدا انسان کو ایک کر دیتی ہے۔ اگر کہ آپ قربانی دینے کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ ایک نہیں ہوتے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی اور خدا کی قربانی میں فرق ہے۔ جو آپ قربانی دیتے ہیں وہ خدا کو پسند کرتے ہیں۔ خدا کو پسند آنے والی جو قربانی ہے وہ حقیقت میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیش کریں۔ کیا حوالہ پڑھا تھا جی؟ رومیوں 12 باب کی پہلی آیت، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کی نظر نہیں، ہم روز ہر وقت اگر کوئی آپ کو رد کرتا ہے تو یقیناً آپ قربانی پیش کرتے ہیں، کوئی نفرت کرتا ہے تو بھی آپ کی قربانی ہے، اگر کوئی عداوت رکھتا ہے مسیح کی خاطر تو آپ کی قربانی ہے، اگر آپ برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں تو بھی آپ قربانی پیش کرتے ہیں۔ خدا یہ قربانی چاہتا ہے، خدا کو پسند آنے والی یہ قربانی ہے۔ پوری آیت پڑھے کیا لکھا ہے؟ خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ ایک رحمت نہیں کہ ایک رحمت ہوئی ہے، بہت ساری رحمت، اور مسیح یسوع نے تو سب سے بڑی رحمت ہے۔ اگر کہ آپ پترس رسول کا خط اس کا پہلا باب پڑھیں تو آپ تیسری آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے اپنی رحمتوں کے باعث ہمیں نئے سے خلق کیا، نیا مخلوق بنا دیا، بدل دیا، ہماری فطرت بدل دی، ہماری سوچ بدل دی، ہمارے کام بدل دیے، ہمارے کردار کو چینج کر دیا۔ پہلے ابلیس ہمیں استعمال کرتا تھا، اب خدا ہمیں استعمال کرتا ہے۔ خدا کیا کون سی قربانی پسند کرتا ہے؟ کون آج چاہتا ہے کہ میں اپنا آپ خدا کو پوجا، خدا کے لیے کرواؤں؟ کئی لوگ خدا کے نام پر مرنا پسند کرتے ہیں۔ آج آپ اعلان کریں جو لوگ خدا کے نام پر مرنا پسند کرتے ہیں زیادہ ہو۔ خدا کے ساتھ چلنا لوگوں کو پسند نہیں، لیکن مرنا پسند کرتا ہے۔ یہ مرنے والی قربانی خدا نہیں چاہتا۔ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ چلیں، اس کے ساتھ رفاقت رکھیں، جو وہ چاہتا ہے وہ آپ کریں، خدا کی مرضی کو پورا کرنا۔ میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، عبادت کرنا بھی ایک قربانی ہے۔ اگرچہ آپ عبرانیوں 15 باب پڑھتے ہیں، 13 باب اس کی 15ویں آیت، وہاں پر لکھا ہے اونٹوں کی قربانی، اونٹوں کی قربانی۔ جب آپ متی 7واں باب پڑھتے ہیں تو آپ وہاں پر پڑھتے ہیں کہ اس وقت لوگ کہیں گے کہ ہم نے دعا کی، عبادت کی، نبوت کی، لیکن خدا کیا کہیں گے؟ میں تمہیں کیونکہ تم نے میرے باپ کی مرضی کو پورا۔ یعنی سب سے بڑی قربانی کیا ہے؟ باپ کی مرضی کو پورا کرنا، اپنی مرضی نہیں۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ اپنی خودی کا انکار کرے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے، ہر روز، یعنی اپنے ہر روز قربان ہونا ہے، دکھ سے صلیب اٹھانا ہے، پھر آپ مسیح کے پیچھے۔ جب آپ مسیح کی قربانی کو مانتے ہیں تو آخر میں مجھ سے کہنا چاہتا ہوں فلپیوں کے خط میں لکھا ہے دوسرے باب میں، ویسا ہی مجاز رکھو جیسے مسیح۔ اب اگر جب مسیح کی
قربانی کو مانتے ہیں تو جس طرح مسیح قربان ہوا، یقیناً بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے بھی اسی طرح قربانی پیش کرنی، ہم نے بھی اسی طرح قربان ہونا۔ تو کیا کیا قربانی موقوف ہو گئی؟ قربانی اب خدا نہیں چاہتا، خدا پسند کرتا ہے، لائق کرتا ہے کہ جو قربانی دینے والا، جو قربان ہونے والا۔ اور ایک بات میں سوری آپ پکڑ کے پڑھ دیں تو مکاشفہ آخری یہ حوالہ چھٹے بات، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی کہ اے مالک، اے قدوس و مبارک، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو، جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بے شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ جو تمہاری طرح، یہ دیکھیں ان لوگوں کے لیے ہے، یہ ان کی بات مکاشفہ میں لکھی گئی ہے جو مسیح کی خاطر قربان ہوئے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ قربان کا کے نیچے روحیں جلاتی ہے کہ خدا تو کب تک ہمارا انصاف نہ کرے گا؟ تو خدا کہتا ہے کہ تھوڑی مدت اور آرام کرو، جو ہمارے آپ کے ہم خدمت قربان ہونے والے ہیں، جب تک ان کا شمار پورا نہ ہو۔ اگرچہ آپ آسمان پر اجر پانا چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہر روز قربانی دینی چاہیے، ہر وقت قربان ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کیا کریں؟ پہلے قربانی کو قبول کریں جس سے ہمارے گناہ دھو جاتے ہیں، جو ہمیں مردہ کاموں سے آزاد کر دیتی ہے، جو ہماری فطرت کو چینج کرتی ہے، پھر آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ راست بازوں کی قربانی کو خدا پسند کرتا ہے۔ شریف تصویر میرے جو خدا پاک ہے وہ چاہتا ہے اس کے لوگ بھی آئیں دعا